سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو وہ ابھی محفل پاک میں بیٹھے ہی ہوتے ہیں، ابھی اٹھے نہیں ہوتے، تو آسمانوں پر ندا ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، آواز آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ اور پھر یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے ذکر کرنے والوں، جب وہ اٹھتے ہیں ذکر کی محفل سجا کر اٹھتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ اے لوگوں جو اس محفل کو برخاست کر کے جا رہے ہو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ ذکر خدا کی محفلیں جمانے والے، اللہ کے ذکر کی محفلیں کرنے والے، اپنے رب محبوب خدا کا ذکر سجانے والے، ان کو یہ انعام ملتا ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ محفل سے اٹھتے ہیں گناہوں سے پاک ہو کر وہ اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ آگے ایک حدیث پاک ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم کسی محفل میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں تو ابھی وہ محفل سے اٹھتے نہیں ہیں، ان سب کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بھی یہی الفاظ ہے کہ اعلان ہوتا ہے، اے محفل چھوڑ کے جانے والوں، اے محفل کو برخاست کر کے جانے والوں، تمہارے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کتنا انعام ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنے رب کا ذکر کر کے اپنے قلوب کو منور کر لیں، اور یہ موقع جب ہم چلے جائیں گے دنیا چھوڑ کر پھر نہیں ملے گا۔ یہ فضیلتیں اس وقت تک ہم حاصل کر سکتے ہیں جب تک ہمارے جسم میں ہماری روحیں ہیں۔ جب روحیں پرواز کر جائیں گی تو یہ انعام ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، زندگی کے ان سانسوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے رب کا ذکر کریں اور اپنے دلوں کو منور کریں، اپنے سینوں کو منور کریں، تاکہ جب ہم مر کر قبروں میں جائیں تو یہ ذکر خدا وہاں پر ہماری مدد کے لیے پہنچے، اور اس ذکر خدا کے صدقے ہماری قبروں کو اللہ تعالیٰ روشن فرما دے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کے درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، اس کا انعام دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ یہ اس رب کا کرم ہے کہ نہیں؟ ہم جان بوجھ کر اس رب کے دروازے کو چھوڑ بیٹھے، اپنے محبوب خدا کو بلا بیٹھے، اس کی رحمتوں میں اور اس کے انعامات میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ آقا کائنات کی حدیث ہے، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ جو پڑھتا ہے، ایک بار پڑھنے کی برکت سے جنت میں اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے رات کو اٹھ کر عبادت کرنا مشکل ہو، وہ رات کے
لمحات میں نہ اٹھ سکتا ہو اور اللہ کی عبادت نہ کر سکتا ہو اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکتا ہو یا دشمن کے مقابلے میں جہاد میں نہ جا سکتا ہو، تو فرمایا آقا کائنات نے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرے، اور جو ایسا کرتا ہے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے کا جو اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرتا ہے گویا کہ اس نے سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور یہ مجموع الزوائد کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر آگے آقا کائنات نے فرمایا کہ جو ایک دن میں 100 مرتبہ کتنا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، یہ حدیثوں کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں اور سنا رہا ہوں۔ آقا کائنات نے فرمایا 100 مرتبہ جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف کر دیتا۔ پڑھنا صرف سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار ہے روزانہ، مگر اس کا انعام دیکھیں کہ رب کائنات اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے آقا نے فرمایا چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہیں ہے، سارے کے سارے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر آگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یا یہ الفاظ فرمائے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ اور پھر آگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 1,24,000 نیکیاں تحریر فرما دیتا ہے۔ یہ المستدرک سے یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ آقا کائنات نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں تحریر فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، خوش ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی ہلاکت میں نہیں جائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں، کیوں جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں جائے گا؟ صحابہ خوش ہو کر پوچھ رہے ہیں، آقا اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہم میں سے کوئی بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ فرمایا ہاں کیوں جائے گا؟ جو یہ پڑھیں گے میرا رب ان کو داخل جنت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے، یہ 2 کلمے زبان پر تو بڑے آسان ہیں، بہت آسان ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، مگر آقا نے فرمایا میزان عمل پر بہت وزنی ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے اور اللہ کو یہ بڑے پسند ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آقا کائنات نے اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں اس کو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا، اس کے لیے اس کلمے کو اسی طرح لکھ لیا جائے گا اور لکھ کر عرش معلیٰ کے نیچے اس کو لٹکا دیا جائے گا،
اور اس شخص کا کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آسمان کے نیچے لکھ کر لٹکا دے گا، اور اس شخص کا اس کے بدلے کوئی گناہ نہیں چھوڑا جائے گا، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے آئے گا تو وہ یہ کلمہ مہر لگی ہوئی اس کو دے دیا جائے گا، یہ لے اور جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم کے وجود کے جسم کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، یعنی اللہ پاک نے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر بنایا۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، یعنی یہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ یا استغفر اللہ، ان میں سے ایک 360 مرتبہ پڑھے گا، یعنی اللہ اکبر پڑھ لے 360 مرتبہ، یا الحمدللہ پڑھ لے، یا سبحان اللہ پڑھ لے، یا استغفر اللہ پڑھ لے، 360 مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، جہنم کی آگ سے وہ بری ہو جائے گا جو یہ 360 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، یا اللہ اکبر پڑھ لیا کرے، یا سبحان اللہ پڑھ لیا کرے، الحمدللہ پڑھ لیا کرے، یا استغفر اللہ پڑھ لیا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ پودے لگا رہے تھے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے، تو آقا کائنات نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، آقا میں پودے لگا رہا ہوں۔ فرمایا، کیا میں تجھے ان سے بہتر پودوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، آقا اس سے کوئی اچھے پودے ہیں تو ان کا بھی ذکر کر دیں۔ فرمایا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ تعالی ہر ایک کے بدلے میں جنت میں تمہارے لیے ایک ایک پودا لگائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو سبحان اللہ کے بدلے علیحدہ پودا لگے گا، درخت لگے گا، والحمدللہ کے بدلے علیحدہ لگے گا، ولا الہ الا اللہ کے بدلے علیحدہ لگے گا، اللہ اکبر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر پودے عطا فرمائے گا، درخت عطا فرمائے گا۔ اور جنت کے پودے اور درخت یہاں کے پودوں کی طرح نہیں ہوتے، وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ پودے کیسے ہوں گے۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اپنے کلام میں سے 4 کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو چن لیا۔ جو سبحان اللہ کہتا ہے، کیا سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے لیے سبحان اللہ کے بدلے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا کائنات نے فرمایا، اللہ اکبر جو کہتا ہے، اللہ اکبر کہنے کے بدلے بھی اس کے 20 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 20 نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے اس کو بھی یہی فضیلت کہ 20 نیکیاں عطا ہوئی اور 20 گناہ اس کے معاف ہوئے۔ پھر آقا کائنات نے فرمایا، اس کے بعد جو پڑھے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین کے بدلے اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں اور 30 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب یہ چیزیں میں پڑھتا ہوں نا، بڑا حوصلہ آ جاتا ہے، میرے مولا تو کتنا رحیم اور کریم ہے، ہم ہی گمراہ ہو چکے ہیں مولا، ہم نے تیرا در چھوڑ دیا، تو نے ہمیں نہیں چھوڑا،
میرے مولا تو نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، ہم بدبختوں نے ان دروازوں سے منہ موڑ لیا ہے، تیری رحمت اتنی ہے، فرماتا ہے آ جا آ جا، میرے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، آ کے تو دیکھ، تو آ کے تو دیکھ، مجھے پکار کے تو دیکھ، دیکھ میں رحمتوں کی بارشیں تم پر نہ کر دوں تو پھر کہنا، تو آ کر تو دیکھ میرے دروازے پر، میرے دروازے کھلے نہ ہو تو پھر کہنا، تم مانگنے والا منہ تو بنا کے آ، میں نہ عطا کروں تو پھر کہنا۔ وما علینا الا البلاغ۔